بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالحق وأهل بيته السيدين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الغش وسخرهم تسخيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ہم سب کو ایک بار پھر یہ سعادت میسر ہو رہی ہے کہ مل جل کر مجالس اعضاء میں شریک ہو سکیں اور روحانی معنوی علمی اور باطنی استفادہ جو بھی ان دنوں میں ممکن ہو سکے اس سے مستفید ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ 1389 کے آغاز پر ایک مرتبہ پھر عزیزوں نے اسی تنگی کے ساتھ اور اسی تعلق خاطر کے ساتھ اپنے ایمان کا اپنی محبت کا ثبوت کیا. اس پہلی مجلس میں شرکت فرما کے اور یہ ظاہر کر کے کہ واقعی ہم ان مجلسوں سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. خدمت کرنے والے مسلسل خدمت کیے جا رہے ہیں، انتظامات مجلس کے مکمل ہیں، رحمت کرنے والے مسلسل رحمت کریں گے. بات صرف اتنی ہے کہ اگر ہو سکے تو تھوڑا سا علائق دنیا کے دلوں کو ہٹا کے تقریروں کو سنا جائے تو اس وقت اندازہ ہوگا آپ کو کہ اگر سے عنوان بڑا سیدھا سادہ ہے، بڑا صاف کا عنوان کہ حضرت ختمی مرتبت کی سوانح حیات کس طرح لکھی جائے، حضرت ختمی مرتبت کی سوانح حیات کس طرح لکھی جائے، بڑا سیدھا سادہ عنوان ہے. لیکن جب مباحث میں آپ آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہت سے ایسے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے خود بخود کہ جن میں بہت سی فکریں مبتلا
دل میں شبہات کی گنجائش ہے، جہاں مختلف اعتراضات مختلف ادوار میں ہو چکے ہیں، میں دوران تقریر کے نہیں کہوں گا کہ یہ جملہ کچھ اعتراض کا جواب ہے، یہ گفتگو کچھ اعتراض کا جواب ہے۔ یہ تو آپ کی ترقی یافتہ ذہنیت پر منحصر ہے کہ میری تقریر کے رجحان کو دیکھ کر خود آپ کا مطالعہ پکار اٹھے کہ وہاں سے اس سوال کا یہ جواب ملا، جہاں سے اس اعتراض کا یہ جواب ملا۔ یہ آپ کے فکر و شعور پر منحصر ہے، اور آپ کو اس کا علم ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں راستے پر بیل گاڑی بھی ہے، گدھا بھی ایک گاڑی کو کھینچ رہا ہے، اونٹ گاڑی بھی ہے، موٹریں بھی ہیں، پرانی موٹریں بھی ہیں، جدید ترین موٹریں بھی ہیں، سر کو بلند کرو تو بہترین طیارہ طیران کر رہا ہے، اور پھر ذرا سا اگر نام آن کر دیا جائے تو امریکہ کی آواز آ رہی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں ہے جہاں قدیم و جدید سب مل گئے، اور اسی سے انگریزی اصطلاح میں کہتے ہیں کنٹمپورائٹی آف نان کنٹمپوریریس، یعنی غیر عصری چیزوں کا ہم عصر ہو جانا، مختلف زمانوں میں بننے والی چیزوں کا ایک زمانے میں آ جانا، یعنی موٹر کے ساتھ ساتھ بیل گاڑی کا چلنا، اور پرانے زمانے کی موٹروں کے سروں کے تلزاروں کا ہونا، یہ سب مختلف عہد کی پیداواریں ہیں جو ایک عہد میں آ گئی ہیں۔ بالکل اسی طرح افکار کا بھی حال ہے، بالکل اسی طرح افکار کا بھی حال ہے کہ کوئی بیل گاڑی بنا ہوا ہے، کوئی موٹر کی طرح سے آگے بڑھ رہا ہے اپنی فکر کو لے کے، کوئی طیارے کی طرح ہو رہا ہے۔ اب نہ میں آپ کی تعریف کر سکتا ہوں کہ آپ کی فکر کا شمار کارے میں ہے، مگر میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ اس بات کا ضرور خیال رکھیے کہ بہت سی مختلف چیزیں جیسے ایک زمانے میں جمع ہو جاتی ہیں، اسی طرح سے مختلف قسم کے افکار بھی ایک زمانے میں جمع ہو سکتے ہیں۔ کوئی فکر ہوگی جو 1400 برس پہلے والی ہوگی، کوئی فکر ہوگی جو 1000 برس پہلے والی ہوگی، کوئی فکر ہوگی جو آج کی پیداوار ہوگی، اور مختلف سائنسوں سے اس فکر کو حاصل کیا گیا ہوگا۔ یہ تمام افکار جس میں آج ذہن انسانی اپنے آپ کو منتشر پاتا ہے، وہ آپ کو حیران نہ کریں یہ افکار، اس لیے کہ دنیا نام ہی ہے اسی کا کہ ہم عصر ہو جاتی ہیں بہت سی چیزیں جو ایک ہی عصر میں پیدا نہیں ہوئی تھی۔ یہی حال انسان کے تخیل کا ہے، یہی حال انسان کے علم کا ہے۔ بہت عزت یہ صدقہ ہے محرم کا، یہ صدقہ ہے سید الشہداء کا، ان کے ذکر کا کہ آپ ہم سب اس طرح کے یہاں جمع ہوتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے کیسے کہیں اور کس زبان میں کہیں کس طرح سے باور کرواؤں آپ کو کہ اس ممبر پر یا کسی ممبر پر جہاں میں تقریر کرتا ہوں میرے دل و دماغ کے کسی کوشے میں بھی یہ نہیں رکھتا ہے کہ ہم کسی خاص فرقے کے اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں، بلکہ پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ عالم اسلام سنے، عالم اسلام سمجھے۔ اس لیے حسین فقط میرے نہیں ہے، سارے عالم اسلام۔ اب یہ
جو زحمتیں آپ فرما رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص فرقہ یہاں اپنی نمائندگی کر رہا ہے، بلکہ مختلف افکار نمائندگی کر رہے ہیں، مختلف فرق اسلامی نمائندگی کر رہے ہیں، اور زیادہ پڑھے لکھے حضرات ہی زحمت فرماتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کس مسئلے سے کیا گفتگو ہوگی۔ تو جو عنوان آپ کے سامنے رکھا گیا ہے اس عنوان سے جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی مسلمان کو بھی بے تعلق نہ رہنا چاہیے اس عنوان سے کہ حضرت ختمی مرتبت کی سوانح حیات کس طرح سے لکھی جائے۔ کچھ آپ بھی سوچتے چلے، کچھ میں بھی سوچتا جاؤں گا، جو کچھ ہمارے پاس فکر کا ذخیرہ ہے جو ہم آپ کے سامنے اسی وقت رکھ سکتے ہیں جب کہ آپ اس سے اپنی فکر کے ساقے میں ڈھالتے جائیں اور یہ سوچتے جائیں کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ ہر کتاب کا لکھنے والا بے ساختہ قلم اٹھا کر کتاب کو لکھنا نہیں شروع کرتا جب تک کہ اس کے پاس کوئی مواد نہ ہو، کوئی میٹر نہ ہو، آغاز و شمار نہ ہو، جب تک کہ اس کے پاس حوالہ جات نہ ہو، تاریخ نہ ہو، تو کسی بات کے لیے ہو، کسی علم کے لیے ہو، آ کر میٹر تو چاہیے، اصل میٹر تو چاہیے۔ جیسے آپ مکان بنا رہے ہیں، چولہا چاہیے، نیز چاہیے، سیمنٹ چاہیے، پتھر چاہیے، آخر کچھ نہ کچھ چاہیے نا کسی تعمیر کے لیے۔ جب آپ کوئی کتاب لکھیں گے تو آپ کو میٹر چاہیے۔ گفتگو کا آغاز یہاں سے ہے کہ اگر کوئی سرکار دو عالم کی سوانح عمری لکھنا چاہے تو اس کا میٹر کیا ہو، اس کا مواد کیا ہو؟ تو ظاہر ہے آپ یہ کہیں گے اس کا مواد ان کی زندگی ہو، انہیں کی زندگی ہو کہ جس کو ہم لکھیں کہ یہ زندگی ہے۔ فوراً سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس زندگی کو کون بیان کرے، اس زندگی کو کون بیان کرے اور اس زندگی کے واقعات کو کس طرح سے جمع کریں۔ اس لیے کہ ایک انسان تاریخ کی ایک منزل پر ایک ایسی سطح پر آیا ہے جو آج تک آفتاب بنا ہوا وہ انسان، یعنی ہر فکر کی سطح سے بلند، ہر فکر کی سطح سے بلند ہے۔ تو ایسے میں کوئی مفکر اگر اپنی سطح پر لا کر اس کو لکھے تو اس میں نقص رہے گا، اور نہیں بلکہ تاریخ کو محدثین کی نگاہوں سے دیکھ کر لکھے۔ رواج یعنی راوی کی جمع، رواج کی نگاہوں سے دیکھ کر لکھے تو ایک دوسرا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ ہر محدث کے متعلق پہلے جانچ پڑتال ہو کہ کون کس معیار کا ہے، کون سا راوی کس سطح کا ہے، کہاں سے سن رہا ہے، کہاں سے لے رہا ہے، کس انداز میں دیکھ رہا ہے، اپنے ذاتی مفادات کس میں وابستہ ہے، کہاں تک صاف جاتا ہے، کہاں سے بگاڑ کے آتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا تاکہ معلوم ہو کہ محدث کا مقام کیا ہے، راوی کا مقام کیا ہے۔ آپ کے لیے کیونکہ ابھی میں تقریر شروع نہیں کر رہا ہوں، میں صرف تمہید میں ہوں، چاہتا ہوں کہ تمہید اتنی دلچسپ ہو جائے کہ آپ آج رات بہت سارا وقت دے سکیں کہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ میں صرف اتنا آپ کہوں گا کہ آج تک یعنی 1389 ہجری کا آغاز ہے نا، آج تک کوئی ایسی سوانح حیات ختمی مرتبت کی نہیں لکھی گئی، آج تک نہیں لکھی گئی کہ جس کو پڑھنے کے بعد ایک سچا مسلمان دل سے پکار اٹھے کہ واقعی یہ ہے سوانح حیات۔
آج تک اور اب میری تقریر کے دوران میں مختلف تاریخوں کے اور مختلف بایوگرافیز کے نام آئیں گے، آپ ملاحظہ فرمائیں گے، مگر میں چاہتا تھا کہ یہ ذہن میں رہے گا۔ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ 1400 برس اگرچہ گزر چکے ہوں مگر دیر نہیں ہوئی، دیر نہیں ہوئی، انسانیت ترقی کی راہوں میں جا رہی ہے۔ اتنی ترقی تو کرنا جہاں سے وہ نظر آئے، اس لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے، نہیں لکھی گئی تو کوئی پریشان ہونا نہیں ہے، کوئی احساس کمتری نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، احساس کمتری نہیں ہو سکا، نہیں ہو سکا۔ اور بات آگے بڑھ جائے گی، جائیے ذات واجب کے ساتھ تو میں اس لفظ کو استعمال نہیں کر سکتا کہ کوئی خدا کی سوانح عمری ہے، نہیں استعمال کر سکتا ہوں نا، بے ادبی ہے، نہیں نہیں، حق ناشناسی ہے، نہیں، اس کو محدود کرنا ہے۔ تو اس طرح اگر ذات واجب کے لیے ممکن نہیں تو اس لامحدود نے جس کو اپنی لامحدود مرضی کا نمائندہ بنایا اس کی سوانح حیات واقعی مشکل ہو جاتی ہے کہ دونوں حدوں کا خیال رہے کہ ادھر یہ حد امکان ہے، ادھر حد واجب۔ یہ دو حدوں کا خیال رکھا، اور اس لحاظ سے اگر گفتگو کو ہم یوں شروع کریں کہ جتنی بھی سوانح عمریاں لکھی گئی اس کو عجیب انداز سے شروع کیا۔ اچھا، عادت ہی تھی بایوگرافرز کی، سوانح حیات لکھنے والوں کی، سیرت کی کتابوں کو تصنیف کرنے والوں کی عادت ہی ہے کہ اختیار شروع کرے تاریخ ولادت، مقام ولادت، بادشاہ بوقت ولادت، باپ کا نام، ماں کا نام، شجرا، پھر بچپن کیسے گزرا، سیر و سیاحت، ایک زمانے کی خاموشی، پھر تاریخ نبوت، کسی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے۔ میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ کی حد تک بڑھ کے کیا بات ہے کہ اگر میں آغاز ختم مرتبت کے سلسلے شیعہ کتابوں کا حوالہ دیں کہ اس کتاب میں یہ کہ آغاز کو اس طرح سے لکھنا چاہیے تو یقیناً کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ اس تمہید کے بعد پھر یہ فرقہ واریت ظاہر ہے کہ میں بھی اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن اگر میں مسلمانوں کی مانی ہوئی کتابوں کا حوالہ دوں اور اس کے بعد یہ کہوں کہ سوانح نگار نے اس واقعے کو کیوں نہیں لکھا، تو جب تو آپ کے دل کو تسکین ہوگی نا، آپ کے فکر کو تسکین ہوگی کہ وہ کیا مصلحتیں ہیں کہ جن سے واقعات کو چھپایا جاتا ہے۔ اب اس سلسلے میں یہ 3 کتابیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ پہلی کتاب مستدرک، محمد بن عبداللہ حاکم نیسابوری کی کتاب ہے کہ اس نے صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم کو دیکھ کر اور ان کے راویوں کے پیمانے کا اندازہ لگا کے اور احادیث کو چن لیا اور کہا کہ آپ کے معیار پر اگر وہ روایت صحیح اترتی ہے اس لیے کہ ان راویوں نے نقل کیا تھا تو انہی راویوں نے بھی اس روایت کو بھی
نقل کیا آپ نے کیوں نہیں لیا؟ اس کا نام ہے مستدرک حاکم۔ اس کتاب کا کام ہی ہے کہ پہلی حدیث سے لے کے آخر حدیث تک 4 یقین جلدوں میں یہ بحث کرے کہ راوی تمہارے نزدیک ثقہ اور علی شرط شیخین، یہ خاص اصطلاح ہے۔ یعنی شیخین کے معنی شیخ بخاری اور شیخ مسلم کے شرائط کا جو راوی صحیح ہے اسی راوی نے یہ بھی کہا، مگر آپ نے تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ تو یہ گفتگو ایسے نہیں کی، ایک حدیث کو لکھا اور راوی یہ ہے، اور آخر میں لکھا مگر اس حدیث کو دونوں نے نہیں لکھا، پھر دوسری حدیث پھر لکھا مگر اس حدیث کو دونوں نے نہیں لکھا۔ 4 جلدوں میں ہر حدیث کے بعد یہ جملہ ہے کہ ان دونوں نے اس حدیث کا تذکرہ نہیں کیا۔ یہ کتاب ہے مستدرک حاکم۔ دوسری کتاب جو اسی معیار کی کتاب ہے اس سے زیادہ کنز الامال، یہ ابھی متقی کی کتاب ہے اور نہایت اہم کتاب ہے علماء اہل سنت والجماعت کے پاس۔ یہ بھی تقریباً صحیح ترین روایتوں سے آخذ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ روایتیں مستند ہے، ان پر عمل کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ تیسری کتاب ہے کہ اس معیار کی نہیں ہے کہ جرح و تعدیل کے بعد آئے مگر قدیم ہے اور وہ مشکات ہے۔ فی الحال میں ان 3 کتابوں سے ایک حدیث پر گفتگو کر رہا ہوں، ایک ہے ان 3 کتابوں، اور وہ حدیث ہے سعید ابن جبیر راوی ہے، کہیں عبداللہ ابن عباس راوی ہے، کہیں حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، اور سند صحیح اور صرف اتنی حدیث کہ پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول متى وجبت لك النبوة، آپ کی نبوت کب واجب ہوئی؟ سائل پوچھتا ہے متى وجبت لك النبوة، آپ پر نبوت واجب کب ہوئی؟ اب جواب آپ نے کیا فرمایا؟ والآدم بین الماء والطین۔ مستدرک نے لکھا، مشکات نے لکھا، کنز الامال نے لکھا، شواہد و شیخین نے لکھا، کب واجب ہوئی نبوت؟ نبوت کب واجب ہوئی؟ آئی نہیں، یہ نہیں، آپ سے واجب کب کیا نبوت کو؟ واجب یعنی آپ نے تبلیغ کب سے شروع کی؟ آپ نے خدمت ابلاغ کو اپنے ذمے کب سے لیا؟ متى وجبت لك النبوة، آپ سے نبوت کب واجب ہوئی؟ قال فرمایا وآدم بین الماء والطین، آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے۔ یہ نہیں کہا کہ میں پیدا ہوا تھا، کہا نبوت واجب ہو چکی تھی، پیدائش کا سن اس سے پہلے ہے، نبوت واجب ہوئی۔ تو اب دیانتدار سوال حیات کے لکھنے والے کا پہلا فریضہ یہ ہے، پہلا فریضہ یہ ہے کہ اولیت خلقت پر بحث کرے، اس اعتبار سے نہیں کہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی، بلکہ اس اعتبار سے کہ عالم نور کا کون سا سن تھا، اور اس میں اس حدیث کی جگہ ہے، یعنی میٹر ہے، مواد ہے، یہ نہیں کہ ہوائی باتیں ہیں، میٹر ہے، حدیث ہے، ارشاد رسول ہے، علماء نے لکھا ہے، مسلمانوں کی کتابوں موجود ہے، نبوت واجب ہو چکی تھی، آدم ماء و طین میں تھے،
نبوت والی، یہ حدیث مستدرک کی، یہ حدیث مشکات شریف ہے، یہ حدیث کنز الاموال ہے. لیکن اولیت میں نے اس فکر کو دی، اولیت میں نے اس فکر کو دی، صرف اس لیے دی کہ ہمدردی اور مرحمت کا مظاہرہ کیونکہ سننے والے کر رہے ہیں، اس لیے ان کو فوقیت دی جائے. میں نے اولیت دی. اب عرض کروں کہ ہمارا ورژن کیا ہے، عرض کروں کہ ہمارے پاس کیا ارشادات ہیں. ہمارے پاس یوں بحث نہیں کی گئی کہ کب پیدا کیا اور کب پیدا ہو. ہمارے پاس یہ بحث کی گئی کہ کائنات نہ تھی. کائنات نہ تھی، زمین و آسمان نہ تھے، موجودات نہ تھی، عناصر اربعہ نہ تھے، کوئی مخلوق نہ تھی، کسی کو خلق نہیں کیا گیا تھا کہ ایسے الہی نے کسی کو پیدا کر دیا. الہی نے کسی کو پیدا کر دیا. کسی نے پوچھا قدم رسول کو کون نے کہا پیدا ہو گیا؟ جس کو اللہ نے پیدا کیا کا عقل. دیکھیے یہ افکار ہر دور میں عظیم ہوتے ہیں، مختلف مقامات ہیں فکروں کے. میں پہلا جملہ عرض کر چکا ہوں، اسے پریشانی کی بات نہیں ہے. کسی کی فکر کسی طرح سفر کرتی ہے، کسی کی فکر کسی اور انداز میں سفر کرتی ہے. بہرحال فرمایا کائنات نہ تھی اور عقل کو پیدا کیا. عقل کو پیدا کیا تو پیدا ہو گیا، پیدا کر کے عقل کو سامنے اپنے کھڑا کیا. اور تیری شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ تجھے ایک نفس ادا کرو. عقل نے سر تسلیم کو چھکایا، کہا کہ یہ نفس علم ہے. عقل کو پیدا کیا، نفس عقل علم ہے. آپ نے دیکھا جہاں عقل ہے وہاں نفس علم ہے. جہاں بھی نفس آئے گا علم کے ساتھ آئے گا. اب دروازے شہر علم بن کر آئے. کلیمی کی آواز دیتے ہوئے آئے. عقل کے لیے نفس علم. ارشاد فرمایا کہ نہیں روح کی بھی ضرورت ہے اور تیرے لیے روح فہم ہے. سب تفصیلات آئیں گی. فرمایا نہیں تیرے لیے بس جسم کی ضرورت ہے. ہاں تیرا سر لوگ اتقا ہے. تیرے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے. ہاں تیری آنکھیں حیا ہے. کب تیرے لیے دل کی ضرورت ہے، تیرا دل رحمت ہے. اور تیری زندگی ہمت ہی ہمت ہے جس میں رعوفیت ہے، راست اور سن. یہ تو ہے تیرے صفات کہ تیرے لیے نفس علم ہے، روح فہم ہے، تیرا سر زہد و اتقا کا مسکن ہے، تیری آنکھوں میں حیا ہے، تیرا دل رحمت ہی رحمت ہے، تیری ہمت میں رعوفیت ہے. مگر تم اس کے علاوہ 10 نعمتیں اور دیتے ہیں، 10 نعمتیں اور دیتے ہیں. اس نے سر تسلیم کو کم کیا کہ فہرست سن لو کا پہلی صفت عطا کرتے ہیں ایمان، یقین، تصدیق، سکینہ، سکون و وقار، اخلاق، رزق، عطیہ، قنوع، قناعت، تسلیم، شکر.
10 صفتیں عطا کی اور کیسے ہی اعلان ہوا کہ 10 صفتیں بھی عقل نے سجدہ کیا. عقل نے سجدہ کیا. یہ کوئی کام نہیں ہے, مجردات کی گفتگو نہیں ہے. یہاں سر بھی ہے, آنکھیں بھی ہے, دل بھی ہے, نفس بھی ہے, روح بھی ہے, اس کا سجدہ کرنا بھی ہے. عقل نے سجدہ کیا. معصوم فرماتے نور کے اعتبار سے 1000 برس کا فائدہ تھا. نور کے اعتبار لائٹ ایئرس میں, یہ 365 دن کا سال نہیں, لائٹ ایئرس میں 1000 برس کا فائدہ تھا. اس کے بعد آواز آئی, اٹھا دیکھا تو مانگ ہم عطا کریں گے, پوچھ ہم جواب دیں گے, سوال کر ہم بخش دیں. تو صرف ایک سوال کہ یہ ہے مبدا, لیکن معاد میں جب میں آؤں تو جس کی میں شفاعت کروں اس کو قبول کر لیا. یہاں کافی کی تشریح تھی محسن فیض کا شانی کہ میری شفاعت اس کے لیے قبول کر جو میرے واسطے سے آئے. میری شفاعت کو اس کے لیے قبول فرما جو میرے واسطے سے آئے. تو مبدا سے لے کے معاش تک عقل نے گھیر رکھا کہ وہ اول وہ آخر اور کما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. جس طرح ہم نے پہلی خلقت کو بنایا اسی طرح سے ہم اس کو عود کروائیں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے اور ہم اس وعدے کو پورا کریں گے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ علیحدہ آیتیں نہیں ہے, یہ سورۃ الانبیاء کی آیتیں میں نے پڑھی. کما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. جیسے پہلی خلقت کو ہم نے خالق کیا تھا اسی طرح سے لوٹا دیں گے. تو آغاز عقل, انجام عقل, شافع عقل. اور اگر عقل کا دامن کوئی نہ تھامے تو شفاعت سے محروم. شفاعت سے اس لیے محروم کہ اگر کوئی عقل سے محروم ہے تو عبادت سے محروم. جہاں عقل نہیں وہاں تکلیف نہیں, جہاں تکلیف نہیں وہاں بندگی نہیں. دیوانے کی عبادت نہیں, دیوانے کا حکم نہیں کہ یہ کام وہ کرے. عقل کے ساتھ تکلیف ہے, عقل کے ساتھ تکلیف شرعی ہے. تو آج یہ پہلی منزل سے ہم عبور کریں کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر حاکم مستدرک میں یہ کہے کہ آدم موتین تھے میں نبی تھا, اور اگر معصوم یہ کہے کچھ نہ تھا اور عقل تھی, تو دونوں کو اجزا کرنے میں کیا زحمت ہے, کیا زحمت ہے. اس لیے کہ وہاں تو خبر دے رہے ہیں نبوت کی, اور یہاں معصوم فرماتا ہے کہ عقل کو سب سے پہلے پیدا کیا.
عقل کو سب سے پہلے پیدا کیا، اول ما خلق اللہ العقل، اور اس کے ساتھ ہی معصوم نے کہا، اسی لیے اپنی مسبت نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو بنایا۔ اب اس کو نور کہیے، عقل کہیے، صبح اول کہیے، اشراق اول کہیے، تجلی اول کہیے، صادر اول کہیے، نفس رحمانی کہیے، جو کچھ بھی کہیے، کوئی تھا جو سب سے پہلے تھا۔ کیا اس سب سے پہلے آنے والے کا تذکرہ کسی سیرت النبی میں آیا؟ بڑی باتیں اب عجیب، کسی سیرت النبی میں ہے، کسی سوال ہے حیات قطعی مرتبت میں ہے، کم از کم مستدرک کی حدیث کا حوالہ نہیں ہے۔ نہ ہونے سے نقصان کیا ہوا؟ اس ایک حدیث کے نہ لینے سے نقصان کیا ہوا؟ نقصان اتنا ہی ہوا جیسے کوئی بنیاد غلط رکھ دے، نقصان اتنا ہی ہوا جیسے کوئی مکان بنانے کے لیے غلط بنیاد رکھ دے، بس ایسا ہی ہوا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور غور کیجیے تو پتا چلے گا کہ نور اول کا تصور شاعرانہ نہیں ہے، عاقلانہ ہے۔ عاقلانہ فقط نہیں ہے بلکہ انداز کلام معصوم یہی ہے۔ تو کس اعتبار جب نور اول کا، صادر اول کا، عقل اول کا، یا پھر زبان مستدرک میں وقت خلقت آدم نبی کا، تو اس کے معنی چاہیے، اس کے معنی یہ ہوئے کہ اب اگر یہ کائنات نظام مقاصد ہے، اگر خالق کل کا مقصد ایک ہے، اگر پیغام ایک ہے، اگر بندگی کی راہ ایک ہے، اگر دین حق ایک ہے، اور اگر سب کو مبدا سے معاد تک ایک سفر کرنا ہے، تو پھر نور اول والی حدیث کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ معلوم ہو جائے کہ اس ایک کا مقصد آدم کا مقصد ہے، نوح کا مقصد ہے، موسیٰ کا مقصد ہے، عیسیٰ کا مقصد ہے، انبیاء کے پیغام، انبیاء کی کتابیں، انبیاء کے ارشادات، انبیاء کی زندگیاں مختلف نہیں ہے، بنیاد وہاں رکھی گئی، بنیاد وہاں رکھی گئی ہے کہ جہاں بنیاد عقل ہے۔ بہت بہت سمجھے، یہ شاید تقریر کے آج آخری حصہ ہے، نہیں چاہتا کہ پہلی ہی تقریر میں کچھ وزن دماغ پر ہے، اس لیے کہ آج بہت کام کرنا ہے، بہت کام کرنا ہے۔ تو یہ کس سے نکل جانا کہ ربیع الاول کی کسی تاریخ میں پیدا ہو، اور اس بات سے آگے آ جا کہ کائنات نہ تھی اور پیدا ہو چکے، دونوں میں فرق ہے۔ پہلی بات یہ کہ پیدا ہوئے 570 عیسوی، تو زمانے کے سلسلے میں ان سے پہلے جو زمانہ گزرا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کے مطابق ہو، ان کے موافق ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کے مقصد کے ساتھ ساتھ ہو۔ اور ادھر قرآن پکار رہا ہے کہ اللہ کے پاس اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے، مقصد الہی اسلام کی تکلیف، اور مقصد الہی اسلام کی تکلیف تو عجیب بات ہے کہ مقصد تو پہلے سے ہو اور شخص نہ ہو، اسلام کو پھیلانے والا نہ ہو، اس لیے اعلان کر دیا کہ تم میری ولادت کیا پوچھتے ہو، اس دن نبی تھا۔ ان دن نبی تھا،
تھا اس لیے کہ اگر نبی تھا تو کوئی شریعت تھی، اگر شریعت تھی دین تھا، اسلام لے کر آئے، اسی اسلام سے انبیاء آئے، اسی صدر نبوت سے آئے، تو اب دیکھیے کتنی سی ہو جاتی ہے. اب گرنے والے سمجھ گئے کہ اگر آواز نور ہے تو سلسلہ انبیاء میں عصمت رہے گی، اگر آغاز نور ہے تو سلسلہ انبیاء میں بے گناہی رہے گی، اگر آغاز نور ہے تو سلسلہ انبیاء میں نقائص نہیں آئیں گے، مگر چونکہ اسی منزل پر خود فراموشی نے پیغمبر کے اس اعلان نبوت کو بھلا دیا کہ میں نبی تھا اور آدم نبی بن رہے تھے، بلایا جیسے بلایا تحریک ہو کر یہ ہوئی کہ آدم سے گناہ ہوا، آدم سے گناہ اور آدم سے گناہ ہوا اور برسوں روئے. کنیوں سے غلطی کہ ابراہیم 3 مرتبہ جھوٹ بولے، پھر موسیٰ نے توبہ کی، موسیٰ کو سزا ملی کہ انہوں نے قبطی کو قتل کر دیا اور بعد میں نادم ہو گئی، اور پھر ہر نبی سے غلطی ہوئی. اور جب انبیاء کی غلطیاں سامنے آئی تو ایسے دھارے پر جو تاریخ کا لکھنے والا، ایسے دھارے پر یہ تاریخ کا لکھنے والا اپنے نبی کی حکمت کو نہ بتا سکا. تو یہ اس کی مجبوری ہے، اس کی مجبوری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہماری فکر صحیح ہم کو کسی منزل پر لے جائے. آپ کی اتنی باتیں یاد رکھیں، باتوں میں دیکھیے ہم ایک ایسی منزل پر آ گئے کہ آج تقریر کا وقت وہ ختم ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب پیغام دیا گیا تو بہت اہم پیغام تھا، بے شک کہ فکر مسلسل جانے دھوکہ اس دن کھا گئے خبر صحیح کے باوجود، اثر صحیح کے باوجود، ارشاد پیغمبر کے باوجود، بہار الانوار اور باقی اور کافی کی نہیں، مستدرک حاکم، کنز العمال، مشکات شریف، اس حوالے کے باوجود وہ کہتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اب عصمت پہچانی نہ جا سکی، پہچانی نہ جا سکی عصمت، اور پوچھنے لگے عصمت کیا چیز ہے؟ بہت عجیب سوال ہے، عصمت کیا چیز ہے؟ بہرحال جو کچھ بھی آخری جملے معصوم نے کہا کہ خلقکم اللہ انوارا، اللہ نے تم کو نور بنا کے خلق، وجعلکم بعرشہ محدقین، تم اس کے عرش کے گرد تسبیح ہو، تقدیس ہو، تحلیل ہو، تنزیل الہی میں مصروف تھے. حتی من اللہ علینا، اللہ نے یہاں تک کہ ہم پہ ایک احسان کیا، نور بنایا تھا، تم تسبیح میں تھے، اللہ نے ہم پر احسان کیا. فجعلکم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ نے تم کو نورانیت کے مقام سے ہٹا کر ان بیوت میں لا کے دکھا دیا کہ جہاں دن اور رات اللہ کے بندے فقط اسی کی تسبیح و تقدیس کرتے. پوری تعریف دے دی، پوری تعریف دے دی. وہاں پیدا کیا، ان گھروں میں تم آئے،
وجعل لكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. جن بندوں کو نہ کوئی تجارت نہ کوئی منفیات ذاتی ذکر خدا سے ہٹا سکتی ہے. ان گھروں میں تم آئے نور تھے نور رہے. دنیا غالب نہ ہو سکی, دنیا تم کو اسیر نہ کر سکی, دنیا تم کو گرفتار نہ کر سکی, دنیا تم تک قابو نہ پا سکی, دنیا تم سے بیعت نہ لے سکی. یعنی تمہارا مرضی الہی کو خریدنے والا نفس جو پہلے ہی بک چکا تھا وہ کسی اور کے ہاتھوں کیا بکتا. اس لیے جب رجب کے مہینے میں امیر شام کے مرنے کی خبر آئی تو حاکم مدینہ نے اس حسین کو جو نیت رسول کی منزل پر فائز تھا اللہ کے کہا فرزند رسول آپ بیعت کریں گے, بیعت کریں گے. آپ نے کہا فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کرو, ان رگوں میں محمد کا لہو دوڑا. اس نے جبر کیا, آپ غصے میں اڑ گئے. مگر جب آواز بلند ہوئی تو عباس بھی آ گئے, علی اکبر بھی آ گئے, قاسم بھی آ گئے, مسلم ابن عقیل بھی آ گئے, محمد حنفیہ بھی. صرف اتنا بتلانے کے لیے کہ مدینہ وہ گھر ہے جس میں نور کی بستی کا رہنے والا رہتا ہے, اور مکہ بھی وہ مقام ہے جو نور کی منزل ہے. اس کی حرمت لازم ہے. ولی ہم یہاں نہیں لڑیں گے, ہم یہاں نہیں لڑیں گے. مگر تاب تھا, رنگ تھا, تار تھا. سیدھے نانا کے روزے پر اور کیا نانا دیکھا آج دنیا حسین سے طالب بیعت گفتگو 100 دقیقوں کے لیے روکتا ہوں. آج محرم کی پہلی تاریخ ہم سب نے ایک عزم کیا ہے, اور وہ عزم یہی ہے کہ آنے والا مہمان ہم سے خوش جائے. اور جب ہم 9 اور 10ویں کو یہی تقریر کریں تو تقریر کرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے یہ کہیں شہزادی حق ادا نہ ہو سکے. رخصت لی, غریب کا بوسہ دیا, رات بھر نانا کے روزے میں رہے, بار بار نانا کو سلام کرتے, روزے سے لپٹتے اور کہتے اب کاہے کو پھر دیکھ سکوں گا روزے کو. نماز صبح پڑھ کے آئے, دیکھا بہن دروازے پر کھڑی, آنکھیں سرخ ہو چکی. کہا بہن کیا بات ہے؟ اور کیا بھائی یہیں انتظار کر رہی. فرزند رسول کے روزے پر جانے کی خبر مل چکی, مگر زینب کا دل تڑپ رہا تھا کہ بھائی اکیلا رو رہا ہو. تو ہاں زینب, ہم نے طے کر لیا ہے کہ اب مدینہ چھوڑ دیں گے. 28 رجب ابھی آپ نے ذکر اول سے سنا, گھر سے جب
بحر سفر سید عالم نکلے. زینب ہم نے طے کیا ہے مدینہ چھوڑ گئے. زینب اختیار کل تمہارے پاس ہے. کون ساتھ چلے کون رہے کیا سامان ساتھ جائے. تم شقیقۃ الحسین ہو, تم زینب کی رازدار ہو, تم راز شہادت کے واقف ہو. وہ سامان لے چلو جس کو کربلا میں لٹنا ہے. چھوڑ دو اس سامان کو جس کو بچانا چاہتی ہو, جو ترکہ انبیاء ہے. بہن جس کو ساتھ لینا ہے لے. آخری جملے راضی کہتا خدا کی قسم نہ بھولوں گا, نہ بھولوں گا. بار بار کنیز کا دروازے تک آنا اور یہ کہنا کہ فرزند رسول بیٹی بلا رہی ہے, بیمار بیٹی بلا رہی ہے. حسین اٹھے, بیت الشرف میں آئے, بیمار بیٹی کے سرانے بیٹھ کر سورہ حمد کی تلاوت کی. جب رخسار پر بیمار کے شہ کے آنسو گرے تو آنکھیں کھول کے کہا بابا سب جائیں گے اور میں نہ جاؤں گی. تو بابا بیمار بیٹی بھی ساتھ جائے تو کیا ہو. تو کہنے کا نہیں سوڑا, نہیں مرضی الہی نہیں ہے. ہم بلا لیں گے سوڑا, ہم بلا لیں گے. مجھے نہیں معلوم کہ اس واقعے میں کس صداقت کے ساتھ کس راوی نے بیان کیا. مگر عرفا یہ بیان کرتے ہیں کہ رول شہادت ایک داغ یہ بھی ضروری تھا